ہمارے سارے خلیل الرحمن قمر اور اوریہ مقبول جان جو یہ پورا گروہ ہے، وہ یہ اس ڈینائل میں تھا کہ اس مرتبہ 7 مارچ آئے گی، اس کے بعد آنکھیں بند کریں گے تو 9 مارچ آئی ہوگی، لیکن کسی کا خواب پورا نہیں ہوا۔ 7 مارچ کے بعد 8 مارچ آئی، عورت مارچ آئی، بلکہ آئی عورت آئی، اور ایک مرتبہ پھر پورے پاکستان میں عورتوں نے بتایا کہ وہ اس جد و جہد پیٹریارکی کے خلاف اپنی اس جد و جہد پر بھرپور طریقے سے یقین رکھتی ہیں، اور یہ موومنٹ اب کہیں جانے والی نہیں۔ آپ نے کیسے سمجھ لیا کاشف صاحب کہ یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے تو 7 سے 9 ہوگی؟ اگر یہ لوگ سوچ رہے ہوتے یہ بات، تو پھر یہ نا وہ خوردبینوں کے نیچے رکھ کر نا خواتین مارچ کے ہر شہر سے جو آنے والے پلیک کارڈز کی تصاویر تھی نا، ان کو مانیٹر نہ کر رہے ہوتے، چھوٹے چھوٹے جو کلپس آ رہے تھے ان کو نہ بتا رہے ہوتے دیکھ کر، اور جو اعتراضات ہیں وہی جو صدیوں پرانے ان کے چلے آ رہے ہیں وہ پھر سے نہ سامنے ہوتے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈینائل ہوتا ہے؟ اصل میں یہ جس ہاسٹیلٹی کی آپ بات کر رہی ہیں نا سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر، یہ اسی کا ریئیکشن ہے، اور وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ عورت مارچ نہ ہو، بہت تکلیف ہے۔ ایک تو نیٹو میڈیا نے مجھے ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کر ٹک ٹک کی عادت سے تھوڑا جان چھڑوا کر نا فیلڈ میں جا کر لوگوں کو دیکھنے اور یہ سمجھنے کی عادت ڈال دی ہے کہ یہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں، کسی معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، یا انہیں کسی معاملے کو دیکھنے کی کیسے عادت ڈال دی گئی ہے۔ اس کی ایک جھلک ہے میرے پاس، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو۔ عورتیں گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہر سارے حقوق دیے ہیں کہ وہ کمائے اور سب کچھ کرے، تو عورت کا یہ جو مطالبہ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ میرا جسم میری مرضی، یہ بھی وہی چیز آ گئی ہے نا، یہ سٹوپٹ سی بات ہے، صحیح نہیں ہے یہ۔ عورتیں کافی انڈیپینڈنس مانگ رہی ہیں جو کہ ان کے لیے خود نہیں صحیح، تو اگر وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں then it should not happen۔ وہ اس دفعہ خواتین کی صحت کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہی ہیں۔ مارچ سے کون سی صحت اچھی ہو جائے گی؟ کس کے خلاف کر رہی ہو؟ اپنے بیٹوں کے خلاف، اپنے بچوں کے خلاف، اپنے میاں کے خلاف؟ کیوں؟ جب مارچ ہوگا آپ جا کے کسی کا انٹرویو کریں یہ کیوں کر رہی ہیں، میرا خیال ہے 80% یہ بتا ہی نہیں سکتی کیوں کر رہی ہیں۔ یہ ایک کامن مائنڈ سیٹ ہے ہمارے مردوں کا کہ آپ کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیں، 80% ہے، کہنا وہ 100% چاہ رہے تھے، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ یہ غلط فہمی اسی فرسودہ خیال کے ساتھ چلی آ رہی ہے کہ عورت دی عقل تے گٹیاں چندی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے، میں نے ان بچیوں کو دیکھا ہے، ان خواتین کو دیکھا ہے، اس دفعہ جو خواتین مارچ کے ساتھ والنٹیئر کر رہی تھیں، جو منتظمین میں شامل تھیں، یہ لڑکیاں لاء پڑھی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، کوئی آرٹس پڑھ کر آ رہی ہے، کوئی مطلب لٹریچر پڑھ کے آ رہی ہے، اور سب سے بڑی بات ویل ریسرچڈ قسم کا ان کا اس دفعہ کا منشور تھا۔ پھر جو مجھے دیکھنے کو ملا، آپ بھی ساتھ گئے تھے، یہ لڑکیاں مختلف کمیونٹی سے پیدل چلواتے ہیں آپ نا، فیلڈ میں لے جا کے نا، وہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن خیر اینی ہاؤ کیا کریں، اب آپ جوانوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو مطلب خیر، تو اب یہ مختلف کمیونٹیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، انہوں نے وہاں پر یہ نہیں کہ ہفتہ 10 دن کام کیا، مختلف طبقات کے ساتھ مختلف طرح کے کام کرنے والی لیبر کے حوالے سے ان خواتین سے یہ لڑکیاں جڑیں، ان کے مسائل کو سنا سمجھا اور پھر یہ منشور بنایا۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین جد و جہد کر رہی ہیں اپنے حقوق کے لیے، ان کی جد و جہد خود غرضی پر، کلاس کی خود غرضی پر وہ نہیں بیس کرتی، بلکہ یہ پچھڑے ہوئے طبقوں کے لیے بھی، ان خواتین کے لیے بھی بات کر رہی ہیں، تو یہ تو بڑی ایک پولیٹیکلی کریکٹ ہونے والی بات ہوگی نا۔ دیکھیں ان لڑکیوں کو جو ان سے بات کر کے مجھے سمجھ میں آیا کہ ان کو بخوبی اندازہ ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں، پھر ان کو یہ اندازہ ہے کہ کوئی بھی موومنٹ حتمی شکل اختیار نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا کوئی پولیٹیکل اینڈ نہ ہو۔ وہ فیمنزم پہ کام کر رہے ہیں، ان لڑکیوں نے پڑھا ہوا ہے، نہ صرف پڑھا ہے، اس کو پریکٹیکلی اپلائی کر رہی ہیں اپنے ماحول کے مطابق، اپنے ارد گرد کے جو طبقات ہیں ان کو ساتھ جوڑنے کے لیے۔ اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتی ہوں میں۔
یہ بہت بڑی ایک جد و جہد ہے اور یہ راتوں رات تو ہونے نہیں والی, اس میں تو دہائیاں لگ جائیں گی. اور ہم نے تو آج ایز عورت مارچ اس ایشو کو اٹھایا. بہت سارے ریسرچرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں جو کب سے اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, کب سے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, حکومتی سطح پر بھی کر رہے ہیں, نجی طور پہ بھی کر رہے ہیں, این جی اوز کی شکل میں بھی کر رہے ہیں, ریسرچرز, ایکیڈیمکس وغیرہ وغیرہ. ہم تو صرف اس بات کو ذرا ایک منظر عام پر لانا چاہتے ہیں عورت مارچ کا یہ نام یوز کرتے ہوئے, کیونکہ ایک ریچ اور ایک اٹینشن پے کی جاتی ہے. دوسری طرف میرے خیال سے جو ایک نیگیٹو بیک لیش عورت مارچ کو ملتا ہے اس کی بھی بہت بڑا وجہ یہی ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے کہ عورتوں کی ذاتی زندگی میں کس حد تک ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا, تم اس بات کی کیوں بات کر رہی ہو. حالانکہ جو ایک جینڈرڈ قسم کی ہراسمنٹ ہے جو مسلط کر دی جاتی ہے ہمارے اوپر, ایک پرٹیکولر آئیڈینٹی وغیرہ, اس کے اوپر وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, مرد حضرات نہیں سمجھتے. آپ کا اگر ایک پرٹیکولر طبقے سے آپ عورت ہیں تو تب بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایشوز میرے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا, تو پھر یہ لڑکی تو جھوٹ بول رہی ہوگی جب اس کے بارے میں بات کرتی ہے. حالانکہ ہر پلیک کارڈ پہ جو آپ کو چیز لکھی ملتی ہے وہ ہر لڑکی کی اپنی ایکسپیرینس سے وہ بول رہی ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو, چاہے وہ ہاؤس وائف ہو, چاہے وہ ماں ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, جو مرضی ہو, وہ ہر کوئی اپنے ایکسپیرینس سے بول رہا ہے. تو اگر وہ پلیک کارڈ پہ لکھ کے آئی ہے تو اس نے یہ کہیں نہ کہیں محسوس کیا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آج صرف اٹینشن کے لیے پلیک کارڈ پہ یہ لکھ کے آ گئی ہے یہ بات. یہ تیاری تھی عورت مارچ کی, اور اس کے بعد 8 مارچ کو جب ہم لوگ گئے اور ہمیں دیکھا کہ عورت مارچ میں شامل ہونے والی خواتین وہ 12-14 سال کی کوئی بچی ہو یا کسی بھی ایج کی خاتون ہو, آپ ان تمام لوگوں کے ساتھ بات کر کے دیکھ لیں تو ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں, اور ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہے. اور جب کسی کو اپنے حق کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ پھر اپنا حق کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر ہی لیتا ہے. آپ نے مجھے اتنی ساری چیزیں دکھائیں, اب میں بھی آپ کو بدلے کے طور پہ ان خواتین کی رائے سنواتا ہوں جو سمجھتی ہیں کہ وہ کس کے خلاف لڑائی کر رہی ہیں اور کس کے حق میں لڑائی کر رہی ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت بیسک پرابلمس ہیں عورتوں کی, جیسے مینسٹریشن ہے, پریگننسی ایشوز ہیں, جو پلین سلائڈ پہ مطلب بالکل پرابلمس ہیں لیکن آپ اسے کنسیڈر ہی نہیں کرتے پرابلمس, وی ڈونٹ ایون ٹاک اباؤٹ اٹ. تو آئی تھنک یہ بہت اچھا انہوں نے بنایا ہے کہ ایک ایسے مینیفیسٹو سے دیکھ رہے ہیں آپ دس مینیفیسٹو جس کے اندر انہوں نے یہ والی ایشوز پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں. ہم سیکشول اوفینسز ایٹ ورک پلیسز, سیکشول اوفینسز جو ہماری یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے ہر جگہ, بیٹ ایٹ ہوم, بیٹ اینی ویئر آن دا روڈس, آئی ایم مارچنگ فار دیٹ. جو خواتین نہیں بھی بول سکتی تھی, یا جس طرح ہمارے ہوتے ہیں بہت سارے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جس میں آپ آواز نہیں اٹھا سکتے, ہم ان عورتوں کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں جو خود اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے. صحت سب سے اوپر, صحت, پھر تعلیم کے علاوہ آپ کا حق ہے زندگی پہ. اتنی زیادہ لڑکیوں کو جیسی وہ پیدا ہوتی ہے, پیدا ہونے سے پہلے ہی بلکہ حمل ضائع کر دیا جاتا ہے جسٹ بیکاز کہ وہ صرف لڑکیاں ہیں اور کوئی ریزن نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ساری ریسرچ ہے, میڈیکل ریسرچ, وہ زیادہ عورتوں کے لیے جیسے جو میڈیکل ریسرچ ہے اس میں کوئی پیسے نہیں ہوتے ہیں. سو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. اگر مورٹیلٹی ریٹس دیکھیں, چائلڈ برتھ میں اگر عورتوں کے لیے لائک ان کی مورٹیلٹی ریٹس دیکھیں تو بہت یہ خطرناک ہے. جیسے منفی طریقے سے اس کو رپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی عورت مارچ کو, یہ میں صرف لاہور کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے پاکستان میں جو رپورٹرز وہاں پہ گئے ہوئے تھے ان کا رویہ دیکھا تھا آپ نے؟ جو میں نے کل فیلڈ میں دیکھا وہ انتہائی عجیب و غریب تھا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کوئی فیلڈ رپورٹر کسی کام کے لیے بھیجنا ہے تو یہ تو دیکھیں کہ وہ اس کو کیسے رپورٹ کرے گا, یا پھر واقعی آپ دیکھ کر بھیج رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ چیز بتانی ہے, یہ چیز دکھانی ہے. پھر میں نے رات کو ایک چینل دیکھا, میں نام لے دیتی ہوں, لاہور رنگ چینل, اور ان کا رپورٹر وہ پوچھ رہا ہے لڑکوں سے آپ یہاں کیا کرنے آئے عورت مارچ میں. مطلب مجھے پورا یقین ہے, وہ میں پورا شو نہیں دیکھ سکی, وہ پھر وہ لڑکوں سے اگر پوچھ رہا تھا, ظاہر ہے وہ جیسے میں نے ٹرانسجینڈرز کی بات کی, پھر وہاں پر میں نے ایسی بہادر خواتین دیکھیں جو ویل چیئر پہ تھیں, اپنے بچے کو, بیبی کو گود میں لے کر وہ آ رہی تھیں اس خواتین مارچ میں شرکت کے لیے. وہ شاید ان سے بھی پوچھتے ہوں گے پھر کہ تسی اتنے کی کرن آئے ہو. اور پھر وہ لڑکیوں کو روک روک کر پوچھ رہا ہے کہ آپ کے اس کے اوپر کیا سلوگن لکھا ہوا ہے. اس نے کہا یہ اردو میں لکھا ہوا ہے, مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا لکھا ہے. وہ کہہ رہا ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ نے کیوں اٹھایا ہوا ہے. مطلب آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر وہ کہہ رہا ہے میرا جسم میری مرضی, یہ اس کا کیا مطلب ہے. اگر لڑکی نے کہہ دیا کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ٹچ نہیں کر سکتی آپ کی مرضی کے بغیر, بالکل ایسے ہی اگر میں کسی بس میں جا رہی ہوں تو کوئی مرد
مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا, تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے تھوڑے نال کدی ہویا ہے. اس نے کہا کہ نہیں, تو کہتا جب آپ کے ساتھ نہیں ہوا تو آپ کیوں, مطلب کہ آپ نے صرف اپنے لیے بولنا ہے, آپ اگر کسی اور کے ساتھ یہ بیت رہا ہے تو یو ہیو نو رائٹ. ویل سیڈ افشاں, یہ بالکل بنیادی بات کی ہے کہ ایمپتھی نظر آئی ان تمام خواتین میں جو صرف اپنے لیے لڑائی نہیں کر رہی بلکہ سب کے لیے لڑائی کر رہی ہیں. اور یہ کیا عجیب بات ہوئی کہ مثبت رپورٹنگ کرنے والوں نے منفی رپورٹنگ کر ڈالی. دیکھیں, عورت مارچ کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہوتے ہیں. تو جو میں نے فیلڈ میں جا کر محسوس کیا, آپ ایک اچھے رہائشی علاقے میں پریولیجڈ طبقے سے تعلق رکھتے ہوئے لوگوں سے بات کریں, کی ہے آپ بھی ہمارے ساتھ گئے تھے فیملی پلاننگ پر یا بچوں کی تعداد پر, جو ان لوگوں کی رائے ہے وہ دیکھ لیں. ان سے 1000 گنا بہتر وہ بھٹا مزدور عورت ہے جو جمعرات کو اپنے جب تنخواہ لیتی ہے ہفتے کی, تو وہ آدھا جو رقم ہے وہ قرضے کی مد میں چلے جاتی ہے اس کی. چھوٹی فیملی ہوئے وہ بہت صاف ستھری رہندی, کھان پین نوں اچھا لبدا ہے, کوئی بندہ اپنا ویکھنا پیندا. بچے کنے پیدا ہونے چاہیے نے, ਇਹਦਾ مشورہ عورت ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬੱਚੇ 2 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨ ਪਲ ਜਾਣ, ਆਸਾਨ ਸੋਹਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੋਹਣੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਨੇ, 2 ਹੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ. ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ مشورہ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚ 2 ਬੜੇ ਨੇ. ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ? ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈਣਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ. ਮਸਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਦਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਮਨੇ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਤੇ 20000 ਰੁਪਇਆ 30000 ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, 50000 ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਮੰਗੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਕੋਈ ਖੂਨ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਲਵਾਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ. تو ہم نے خود ہی دیکھ لیا کہ ہماری جو عورت ہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہو, اس کو اپنے مسائل کی سمجھ ہے, بہت بہتر سمجھ ہے, اور ان کو اب یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ اب انہوں نے اپنے مسائل کیسے حل کرنے ہیں. خیر یہ بات تو, یہ مسئلے تو وہ خود حل کر ہی لیں گی. ایک مسئلہ جو پتہ نہیں کون حل کرے گا, وہ ہمارے جو اینٹی عورت مارچ لوگ ہیں, خلیل الرحمان قمر صاحب, ان کے اعتراضات میں افشاں کوئی کریٹیوٹی نہیں آئی. ابھی بھی وہی اعتراض تھا کہ عورت مارچ بے حیائی پھیلا رہی ہے. اور جیسے کہ میرے پاس تم ہو میں بھوربن کے ہوٹل میں تو بہت حیادار مناظر تھے. مطلب وہ کانسنٹ ہے, ان کے ڈرامے میں کانسنٹ ہونا تو وہ ٹھیک ہے.